ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے ماحول میں جب جی رہے ہیں، ایک آج کا جو معاشرہ ہے، آج ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک ایسا ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور خاص طور سے لڑکیوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، لڑکوں کو بھی جو ہے فواحش میں مبتلا کرتا ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے لڑکوں کے اندر فحاشی اور یانت کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، بلکہ ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہے ہمارے لڑکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ محبت کے نام پر، لو جہاد کے نام پر جو ہے مسلم لڑکیوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ باتیں تنظیم بنا رکھی ہے، کچھ لوگ تیار کر رکھا ہے انہوں نے پیسے دے کر کے، اور وہ مسلم لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہیں کہ میں تم کو جان دے دوں گا، یہ وہ کروں گا۔ اور لڑکیاں چونکہ اکثر یہ لڑکی کم عقل ہوتی ہے، انہیں شعور نہیں ہوتا ہے، اچھے بڑے طبیعی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے، ماں نیک نہیں، باپ نیک نہیں، ماں فحاشہ ہے، ماں برائی کرنے والی ہے، ماں سنیما باز ہے، برائی کا کرنے والی ہے، باپ بھی کو دیندار نہیں ہے، گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے، اور غیر لڑکے ان لڑکیوں پر جو ہے جال پھینکتے ہیں، اور لڑکیوں کو جو ہے اپنے جال پھنسا لیتے ہیں، اور لڑکیاں جو کم عقل ہوتی ہیں ان سے محبت کرنے لگتی ہیں، پھر ان سے شادی رچاتی ہیں، پھر شادی کے بعد تماشا ہوتا ہے۔ یہ کھلی کتاب کرو جو ہے بالکل واضح ہو رہا ہے، کئی مثالیں مل رہی ہیں۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ابھی بہار ایک واقعہ بس آیا ہے، ایک غیر مسلم لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کیا، پہلے محبت کیا، محبت کا دم بھرا، کہا زندگی میں ہم جئیں گے مریں گے، تمہارے ساتھ جئیں گے مریں گے، خوب واسطہ دیا، اور لڑکی نے جو ہے اس سے محبت میں شادی کی، اور ساتھ لڑکے نے پھر آپ کی جب لڑکی لگا دیکھا تو اب لڑکی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، تو اس نے کہا میں تم میں شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم جو ہے ہندو مذہب قبول کر لو، تم ہندو مذہب قبول کر لو، پھر شادی کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، لڑکی محبت کی اندھی، محبت کی دیوانی، اس نے اس لڑکے سے شادی کر لیا، شادی کیا، اور پھر دونوں اس نے جو پہلے ہندو مذہب کو قبول کر لیا اور وہ شادی کر لیا۔ شادی کرنے کے بعد کچھ دن جو ہے دونوں رہے، لڑکیوں نے ایش بنایا، جب جو ایش بنا لیا، جتنا منا تھا بنا لیا، حتیٰ ایک بچے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لڑکا گھر سے نکلتا ہے، کسی بہانے نکلتا ہے، کام پر جاتا ہے، تو دوبارہ واپس نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہو رہے ہیں، بہت سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی لڑکی پریشان ہے، یہاں وہاں دوڑ رہی ہے، جہاں کام کرتا تھا وہاں لڑکی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج کام پہ آیا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی جو ہے پوری شہری لے لی ہے، جو ہے ڈیزائن مار دیا ہے، چلا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کا، اپنی لڑکیوں کا، جو ان کے ہاتھ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو دینی تعلیم سے، دینی شعور سے روشناس کریں، اور ان کو دینی تعلیم دیں تاکہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ ابھی کچھ پہلے بھی ایک واقعہ پاس آ چکا تھا، ممبئی شہر کے اندر جو ہے ایک مسلم لڑکی جو ہے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، اب وہاں لڑکا شرط رکھتا ہے کہ پہلے تجھے تمہیں پہلے تو ہندو بننا پڑے گا۔ وہاں لڑکی عشق کی دیوانی، محبت دیوانی، اس سے پہلے ہندو مذہب کو کر لیتی ہے، اور پھر جو ہے شادی کرتی ہے۔ شادی کرنے کے بعد وہ لڑکا جو ہے کوڑھی نکلتا ہے، سست نکلتا ہے، اور لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، کیا کرے، کیسے بچے ہو گئے ہیں، بچوں کیسے پیٹ پالا جائے۔ جہاں لڑکی جو ہے کنوینٹ پکڑتی ہے، وہاں پڑھاؤں گی، کوئی آمدنی آئے گی، اور اسے بچوں کا اپنا پیٹ پالوں گی، چنانچہ ایسا ہی کرتی ہے۔ اور پھر چونکہ وہ لڑکی خوبصورت تھی، جہاں پڑھاتی ہے وہاں اس کا ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، وہاں کا پرنسپل اس کا جو جنسی استحصال کرتا ہے، کہ لڑکی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں، ہماری آپ لڑکی پریشان ہوتی ہے، اسکول جاتی ہوں، جنسی استحصال کیا جاتا ہے، اسکول
नहीं जाऊंगी, बच्चे भूख मरेंगे, मेरा शौहर पूरी है। चुनांचे और लड़की जो है गुस्से में आती है और जो है बाजार से जहर की पूजा को खरीदती है, खा के मर जाती है। अंदाजा कीजिए क्या हुआ, तो खुदा ही मिला, तो सारे सनम रह गए, कहाँ के रहे? सोचिए, न अल्लाह मिला, न कुछ दुनिया मिली, कुछ उस रास्ता आया। ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? एक ऐसे माहौल में जब भी हमारे सामने एक लड़की, मुस्कान नाम लड़की ने जो कारनामा अंजाम दिया है, आज की लड़कियों को उसमें प्रेरणा है, उसमें नसीहत है, उसमें इंस्पिरेशन है। कैसे लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें इन लड़कियों से जो है प्रेरणा ले और उसे जो है इंस्पिरेशन ले और जो है सोचे। एक वो लड़की थी जिसने, चूंकि याद रखिए, वो एक मुसलमान जानता है कि मौत एक बार आती है, मौत एक ही बार आनी है, मौत दो बार नहीं आती है, मौत तीन बार नहीं आती है, एक ही बार मौत आती है। हमें ये भी इस बात यकीन है कि मौत का वक्त मुतय्यन है, मौत न आगे हो सकता है न पीछे हो सकती है, मौत का जो वक्त मुतय्यन है। फिर हम घुट कर क्यों जिए, मौत से क्यों डरें, हालात से क्यों समझौता करें? हमारे लिए हमारा कुरान, हमारा नबी का फरमान उसवा है। हमारा नबी की अहादीस पढ़ लीजिए, नबी पढ़ लीजिए। नबी की जिंदगी, नबी मक्के में अकेले हैं, तन्हा हैं, उन पर कितने हमले किए गए, हमले पे हमले किए गए। लेकिन चूंकि मौत अल्लाह के हाथ में है, चूंकि उनकी मौत मुश्किल मक्का के हाथ नहीं थी, नहीं मार सके। कई बार कोशिश की गई कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, पढ़ते जाइए, कई वाक़यात है, मेरे पास टाइम उसका नहीं है। और इसी तरह से खैर वली का पढ़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये कुछ हो रहा है, एक माँ की, बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नौनिहालों की फिक्र करें, अपने नौनिहालों की फिक्र करें, अपने नौनिहालों को जहन्नम का कुंदा बनने से बचाएं, जहन्नम में बनने से बचाएं और उनकी तरबियत करें।